احمدی جو کتاب شیخ الاسلام نے لکھی، یہ کتاب شیخ الاسلام نے نہیں لکھی، نور اللہ یعنی سرکار لکھا رہے تھے، انوار اللہ اپنے قلم سے لکھ رہے تھے۔ کیونکہ شیخ الاسلام نے یہ کتاب مدینہ پاک کی پاک ہواؤں اور وہاں کی مقدس سرزمین میں لکھی ہے، سرکار کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق آپ نے لکھی ہے، تو نور اللہ لکھا رہے تھے اور انوار اللہ لکھ رہے تھے، یہ انوار احمدی ہے۔ اور معزز حاضرین، حضرت شیخ الاسلام بانی جامع رحمۃ اللہ علیہ کا سیدنا پیران پیر غوث اعظم دستگیر رضی اللہ تعالی عنہ سے کیسا محبت کا تعلق ہے، اس کا اندازہ کریں۔ آپ کی سیرت پر لکھی گئی مشہور کتاب ہے مطلع الانوار، حضرت بانی جامع رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد حضرت علامہ مفتی رکن الدین رحمۃ اللہ علیہ مفتی اعظم نے یہ تحریر فرمائی ہے۔ آپ تحریر فرماتے ہیں، بانی جامع رحمۃ اللہ علیہ فتوحات مکیہ ایک مشہور کتاب ہے علم تصوف پر، علوم معرفت پر، اس علوم پر جو کتاب علامہ حضرت ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھی ہے، وہ کتاب کا آپ لیکچر دیا کرتے تھے، اور یہ کتاب کا لیکچر کسی پبلک کو نہیں دیتے تھے، عوام کو، علم حاصل کرنے والوں کو نہیں دیتے تھے، جو علم حاصل کر چکے ہیں بڑے بڑے وقت کے علماء، مشائخ، مرشدان حق آپ کی خدمت میں نماز عشاء کے بعد حاضر ہوتے اور آپ اس کتاب کا درس آدھی رات تک تقریباً دیتے۔ حیدرآباد اور اس کے اطراف و اکناف کی بڑی بڑی شخصیتیں اس درس میں شریک ہوتی تھی، عام انسان نہیں ہوتے تھے، پڑھنے والے طلباء نہیں ہوتے تھے، پڑھے ہوئے لوگ، پڑھانے والے لوگ ہوا کرتے تھے، جو علم ظاہر لوگوں کو سکھاتے اور علم باطن سے آراستہ کرتے، ایسے علماء و مشائخ حضرت شیخ الاسلام کے شاگرد اس درس میں رہا کرتے تھے، فتوحات مکیہ کا درس دیتے تھے، اور اس لیکچر کے درمیان میں حضرت لکھتے ہیں مفتی رکن الدین رحمۃ اللہ علیہ کہ بارہا کئی مرتبہ یہ دیکھا گیا کہ حضرت پیران پیر غوث اعظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس درس کو سننے کے لیے، دیکھنے کے لیے کہ میرے چاہنے والے، میرے محبوب کیسے درس دیتے ہیں، اپنا فیضان اس محفل پر جاری فرمانے کے لیے تشریف لایا کرتے تھے۔ جیسے کوئی شاگرد اگر پڑھا رہے ہیں تو استاد دیکھنے کے لیے آتے ہیں کہ کیسا پڑھا رہے ہیں، حضرت غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ دیکھنے کے لیے تشریف لاتے تھے اور اپنی خوشی کا اظہار فرماتے تھے کہ تصوف کے مسائل کو کیسے آسان انداز میں حضرت شیخ الاسلام حل فرما رہے ہیں۔ معزز حاضرین، حضرت بانی جامع رحمۃ اللہ علیہ بغداد شریف کا ایک مرتبہ سفر کیے تھے۔ آپ کی زندگی میں ابتدائی جتنے ایام تھے وہ سب کے سب آپ کے تقریباً حیدرآباد میں گزرے، اور بچپن آپ کا کچھ دن ناندیڑ میں اور کچھ دن قندار شریف میں گزرا، اور اس کے بعد یہاں علم جب حاصل فرما لیے تو تقریباً آپ کی عمر حیدرآباد میں گزری۔ البتہ 4 سال آپ سعودی عرب میں حرمین شریفین میں اپنی زندگی گزاری، اور آپ کی عمر شریف کے آخری 4 سالوں میں آپ نے ہندوستان اور بیرون ہند کے بڑے بڑے اکابر اولیاء اور صوفیاء کے مزارات کی زیارت کا نظم فرمایا اور زیارت کے لیے تشریف لے گئے۔ چنانچہ آپ کی تاریخ میں لکھا جاتا ہے آپ اجمیر شریف حاضری دیے، اور کلیال شریف بھی آپ حاضری کے لیے تشریف لے گئے، پھر بغداد شریف بھی حضور غوث پاک کے دربار میں تشریف لے گئے۔ چنانچہ بغداد شریف جب آپ تشریف لے گئے تو وہاں پر جب آپ بغداد کے آستانے پر حاضر ہو رہے تھے، سجادہ نشین صاحب استقبال کے لیے پہلے سے وہاں تیار ہیں، استقبال کے لیے سجادہ نشین صاحب پہلے سے تیار ہیں، جن کا نام حضرت سید ابراہیم جیلانی رحمۃ اللہ علیہ تاریخ میں لکھا جاتا ہے۔ استقبال کی یہ زیارت وغیرہ ہوئی، ظہرانے کا وقت ہو رہا تھا تو انہوں نے کہا کہ چلیے چلتے ہیں، خاصا تیار ہے، ظہرانہ تیار ہے۔ چنانچہ آپ ظہرانے پر جب گئے، دسترخوان بچھایا گیا، جو کھانے کے ڈشز لائے جا رہے تھے، تعجب ہو رہا تھا حاضرین کو کہ وہ سارے کھانے حیدرآبادی طرز کے کھانے بنے ہوئے تھے، عراق اور بغداد کے کھانے نہیں تھے، حیدرآبادی طرز کے کھانے ہوئے تھے۔ لوگوں نے پوچھا کہ ہم آ رہے ہیں، آپ کو کیسے معلوم؟ اور اتنا وقت بھی نہیں تھا ہمارے آنے کے بعد کہ کھانا اتنا جلدی تیار ہو جائے، اور کوئی ایسا زمانہ واٹس ایپ فیس بک کا تو نہیں تھا یا فون کا نہیں تھا کہ ادھر کال کر دیا ہم پہنچ رہے ہیں، وہاں انتظامات ہو گئے۔ تو بزرگ فرماتے ہیں سجادہ نشین صاحب
کہ نماز چاک کے بعد میں آرام کر رہا تھا، سیدنا غوث اعظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خواب میں تشریف لائے اور فرمایا کہ بیٹا یہ آرام کرنے کا وقت نہیں ہے، دکن سے ہمارے مہمان آ رہے ہیں، ان کے لیے ظہرانے کا انتظام کرو۔ اور فرمایا کہ وہ حیدرآباد سے آ رہے ہیں، حیدرآبادی طرز کا کھانا پکایا جائے۔ شیخ الاسلام حضور غوث پاک کے ایسے چہیتے ہیں کہ جب بغداد فیض لینے کے لیے آپ جاتے ہیں، باطنی فیض حضور غوث پاک نے کیا دیا وہ جانے، لیکن ظاہر میں ضیافت بھی فرماتے ہیں تو حیدرآبادی طرز کے کھانے کے ساتھ حضور شیخ الاسلام کی حضرت غوث پاک زیارت فرماتے ہیں، ضیافت اس انداز کی فرماتے ہیں۔ تو اندازہ کریں حضرت بانی جامع نظامیہ امام انوار اللہ فاروقی رحمۃ اللہ علیہ کی شخصیت کیا ہے۔ مگر افسوس ہے کہ آج لوگ زبان پہ جو آیا کہہ دیتے ہیں، وہ ایسے ہیں، یہ ایسے ہیں۔ جناب آپ کو قبر میں یہ نہیں پوچھا جائے گا کون کیسے ہے، آپ کو قبر میں یہ پوچھا جائے گا کہ آپ کیسے ہیں، آپ کو آپ کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ اس لیے ہم کو ہماری فکر کرنی چاہیے کہ میں کیا ہوں۔ خواہ کے لوگوں کے عیوب پر نظر ڈالنے سے کیا ملنے والا ہے؟ آپ نے کوئی منصب اور کوئی ٹھیکہ تو نہیں لے رکھا ہے کہ کسی کو کافر بنائیں، کسی کو بدعتی بنائیں اور کسی کو گمراہ کر دیں، کسی کو فلاں کر دیں۔ آپ کو کیا ملنے والا ہے ان چیزوں سے؟ آپ اپنی فکر کیجئے۔ ہاں ہمدردی ہے اگر جماعت اہل سنت سے، تو اہل سنت کا عقیدہ رکھنے والوں سے تعلق پیدا کریے، اہل سنت کا عقیدہ رکھنے والوں سے محبت رکھیے۔ اگر آپ کو جماعت اہل سنت سے محبت ہے اور عقائد صحیحہ دنیا میں پھیلانے کی فکر ہے تو آپ اہل سنت کا صحیح عقیدہ رکھنے والوں کو اپنے گلے سے لگائیے۔ یہ طریقہ اگر ہوگا تو پھر حفاظت ہوگی، محبت بڑھے گی، دین اسلام کی حفاظت ہوگی۔ تو معزز حاضرین، حضرت شیخ الاسلام بانی جامع نظامیہ امام انوار اللہ فاروقی رحمۃ اللہ علیہ کی شخصیت اور آپ کے متعلق بہت سارے کارناموں کے متعلق باتیں تو بہت ساری ہیں، مختصر آخری ایک بات میں عرض کروں گا کہ حضرت شیخ الاسلام بانی جامع رحمۃ اللہ علیہ کی شخصیت ایسے، وہ عالم ایسے نہیں تھے کہ کوئی غلطی کو دیکھ کر خاموش بیٹھ جاتے۔ آج کل ہمارے پاس عہدہ منصب رکھنے والے لوگ بھی مصلحت کی خاطر وہ بہتر جانے کیوں خاموش رہتے ہیں، وہ ان کے جواب دہ ہیں۔ ہمارا طنز نہیں ہے کسی پر، ہم کسی پر کوئی اعتراض کرنا نہیں چاہتے، مگر جس کا جو منصب ہے وہ اپنے حال سے واقف رہتے ہیں۔ جو بھی ہے خرابی برائی اگر دیکھتے ہیں تو بعض حضرات خاموشی اختیار کرتے ہیں۔ اگر خاموش رہنا مصلحت ہے تو کسی برائی کو روکنا اور دبانا اور اپنی زبان کو استعمال میں لانا، علم کا پھیلانا، یہ بھی تو بڑی مصلحت ہے، یہ بھی تو اختیار کرنا چاہیے۔ لیکن ہمارے شیخ الاسلام وہ شخصیت نہیں تھی جو برائی کو دیکھ کر خاموش رہ جاتے، کیونکہ آپ کا ایمان کمزور ایمان نہیں تھا۔ سرکار فرماتے ہیں برائی کو دیکھو، ہاتھ سے روکو، قوت ہے زبان سے روکو، طاقت ہے تو کم از کم دل میں برا سمجھو، اور دل میں برا سمجھنا کمزور ایمان ہے۔ شیخ الاسلام کا ایمان کمزور نہیں تھا۔ چنانچہ آپ کے زمانے میں ابتدا میں لکھنؤ میں علماء کا اتفاق ہوا، بہت سارے علماء، اس میں علماء اہل سنت وغیرہ سب شامل تھے ابتدائی زمانے میں۔ وہ کیا تھا کہ مسلمانوں کے درمیان پائے جانے والے اختلافات کو دور کریں، سارے علماء مل کے ایک ہو جائیں۔ اس پر ایک کمیٹی بنائی گئی اور اس کا نام رکھا گیا ندوۃ العلماء۔ ابھی یہ ندوۃ العلماء بن رہی تھی، ان کی جو پالیسی تھی، ان کے جو افکار تھے، ان کے جو خیالات تھے، یہ خیالات اور افکار سے قوم کو نقصان پہنچنے والا تھا۔ ان کے خلاف اگر سب سے پہلے کسی نے لکھا ہے تو وہ شیخ الاسلام بانی جامعہ ہے، جبکہ لکھنؤ کدھر ہے اور حیدرآباد کدھر ہے؟ فتنہ وہاں ہو رہا تھا۔ شیخ الاسلام نے مقاصد الاسلام کے چوتھے حصے میں ان کے خیالات کی دھجیاں بکھیر دی، یہاں تک لکھا کہ ندوۃ العلماء کی فکر سے ہمارے جامع نظامیہ کے طلباء بھی ناراض ہیں۔ حضرت لکھ رہا ہے جامع نظامیہ کے طلباء بھی ناراض ہیں، تو اسی لیے ان کو اپنے افکار کی درستگی کرنی چاہیے، اب ان کے فکروں کو درست کرنا چاہیے۔ تو شیخ الاسلام وہ شخصیت ہے جب برائی کہیں سے اپنے دل سے نکلنا چاہتی ہے
تو حضرت وہیں اس کے بل بند کر دیتے ہیں، اس کو نکلنے نہیں دیتے، نکلنے کے بعد سامنا نہیں فرماتے، پہلے ہی سے اس کا سد بات کر دیتے ہیں۔ تو آپ کی زندگی سے ہم سب مسلمانوں کو یہ درس ملتا ہے کہ ہم بھی جس حیثیت سے ہیں اپنے گھر، اپنے محلے، اپنی مسجد میں جہاں خرابی پیدا ہو رہی ہے، خرابی کو دور کرنے کی فکر کرنی چاہیے۔ بڑھنے کے بعد دیکھیں گے یہ فکر اچھی نہیں ہے، جب خرابی ہو رہی ہے تبھی اسے روکنا چاہیے۔ ماں باپ ہیں، بچوں کی بچپن سے پہلے تربیت کریں، یہ نہیں سمجھیں بچے بڑے ہو جائیں گے، جب سمجھ والے ہو جائیں گے سمجھائیں گے۔ آپ کیا سمجھائیں گے؟ ٹہنی جب کولی ہوتی ہے، ٹہنی جب نرم ہوتی ہے تبھی اس کو سیدھا کریں گے تو سیدھا درخت ہوگا۔ ٹہنی کولی ہے اور آپ اس کو ٹیڑھا رکھ رہے ہیں تو درخت اوپر نہیں نیچے جائے گا۔ تو آپ بچوں کی تربیت بچپن سے صحیح کریں، بڑے ہو جائیں گے تو سمجھائیں گے۔ کیا سمجھائیں گے؟ بچپن سے وہ برائی میں پلا اور آپ وہ بڑے ہونے کے بعد سمجھائیں گے؟ سمجھے گا، آپ کو سمجھائے گا۔ جناب کیا آپ پرانے خیالات والے ہیں؟ رہ جائیے، یہ فیشنیبل دور ہے، ترقی یافتہ دور ہے، فیس بک، واٹس ایپ، انٹرنیٹ کا دور ہے، آزادی کا دور ہے، وہ آپ کو سمجھائے گا۔ اس لیے بانی جامع رحمۃ اللہ علیہ کے طریقہ کار سے ہم کو ایک سبق ملتا ہے، خرابی پیدا ہونے سے پہلے غور و فکر کرو اور جہاں خرابی ہو رہی ہے اسی وقت دبا دو، ورنہ پھر وہ اٹھے گا تو اس کا مقابلہ کرنا مشکل ہو جائے۔ تو بہرحال معزز حاضرین، اسی لیے ہم دیکھتے ہیں ہمارے حیدرآباد اور ہمارے دکن کی ایک خاصیت ہے، میں یہ بات عرض کرتا چلوں۔ دکن اور حیدرآباد میں کوئی فتنہ پیدا نہیں ہوا۔ آپ دیکھ لیجئے جتنے فتنے آئے سب دوسرے ریاستوں سے آئے، کوئی بہار سے، کوئی یو پی سے، کوئی راجستھان سے، کوئی دوسرے مقام سے، کوئی پنجاب سے، کوئی فلاں سے۔ مگر آپ دیکھیں گے فتنے گمراہ عقیدے والے، نئی جماعت بنانے والے حیدرآباد سے یا دکن سے کبھی پیدا نہیں ہوئے۔ تاریخ دیکھ لیجیے آپ، ایک دو فرقے پیدا ہو رہے تھے، اسی وقت شیخ الاسلام نے اس کو دبا دیا، یہاں تک کہ یہاں کے بعض فرقوں کو شہر بدر کر دیا اور ان سے بائیکاٹ کروا دیا حکومتی سطح پر۔ یہ طرز شیخ الاسلام نے ہم کو دیا ہے۔ تو جو شخصیت نے فتنوں کو پہلے دبایا، پنپنے نہیں دیا، ان کے ادارے کے بارے میں، ان کے جامعہ کے بارے میں لوگ کہتے ہیں یہ صلح کلی ہے۔ افسوس، افسوس کی بات ہے ایسے لوگوں پر۔ آنکھ کھولیں، ذرا آنکھ کھول کر دیکھیں، پتا چلے گا کون صلح کلی ہے۔ صلح کلی کہنے والے خود صلح کفری نظر آ رہے ہیں، ہر جگہ کفر کے گولیاں تاپ دیتے ہیں اور لگا دیتے ہیں یہ کافر، وہ کافر، یہ کافر۔ پوری دنیا کو کافر بنائیں گے تو پھر مسلمان کون رہے گا بھائی؟ تو بہرحال ہم کو سمجھداری سے کام کرنا چاہیے۔ بانی جامع نظامیہ شیخ الاسلام رحمۃ اللہ علیہ کی شخصیت ہمارے لیے نمونہ ہے۔ آپ حضرت کی سیرت پڑھیں، زندگی پڑھیں، کتابیں پڑھیں، آپ کو اندازہ ہوگا شیخ الاسلام نے کیسے کارنامے انجام دیے اور اگلے زمانے میں ہم کو دین اسلام کی حفاظت کے لیے کیا کرنا ہوگا، اس کا طریقہ بھی ہم کو معلوم ہوگا۔ تو بہرحال آنے والے جمعرات کو حضرت شیخ الاسلام کا عرس پاک ہے، تمام حضرات سے گزارش ہے کہ عرس مقدس میں شریک ہوں اور حضرت کا فیضان حاصل کریں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے شیخ الاسلام کا فیضان تا قیام قیامت ساری دنیا کے لوگوں پر جاری و ساری رکھے اور ہم غلاموں کو آپ کے قدموں میں حشر عطا فرمائے۔ صلی اللہ تعالی وسلم علی خیر خلقہ سیدنا محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین والحمد للہ رب العالمین۔